السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، ایک وہ زمانہ تھا، خلافت کا زمانہ، کیسی اجتماعیت تھی، اندازہ لگائی۔ آج کی اجتماعیت جو دعویٰ کرتے ہیں، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، جماعت کے بغیر اسلام نہیں، باوجود اس کے کہ قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ اگر اجتماعیت کچھ غلط کام میں ملوث ہوں گی تو کیا ایک شخص، ایک ایمان والا، ایک جستجو والا اس اجتماعیت کا ساتھ دے گا؟ آیت گواہ ہے۔ ابراہیم السلام کا معاملہ جو سب سے کٹ کے آیا تھا، باقاعدہ ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا دین ابراہیم پہ قائم ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوئے دین ابراہیم پر، اور ہم کو بھی اللہ کا وہی تقاضا ہے کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہو جائیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دین ابراہیم کیا ہے؟ جو قرآن میں باقاعدہ موجود ہے آیتوں کے ساتھ میں۔ تو میں آپ کو فرما رہا تھا کہ ایک وہ اجتماعیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کہ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور ایک شخص کھڑے ہو جاتا ہے، ایک عام شخص، اور سوال کھڑے کر دیتا، سوالیہ نشان لگا دیتا اس بات پر کہ بھائی بیت المال سے تو سب کو ایک جیسا کپڑا ملا تھا، یہ آپ کی جسامت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، یہ آپ کو پورا ڈریس ہو گیا، لباس ہو گیا، اور ہم کو ہوا نہیں۔ اس کا کلیریفیکیشن دیا آپ نے۔ ایسا نہیں کہ چند لوگ اٹھ گئے، بھائی سوال کیوں کرتے ہو، یا پھر مجلس میں فلاں شخص سوال کرتا ہے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، ہم ایسی مجلس اٹینڈ ہی نہیں کرتے اب، یا ایسا خطبہ ہم اٹینڈ نہیں کرتے، ذمہ دار پر بھی سوال۔ یہ نہیں، سوال رکھنے کے بعد میں اس کو کچھ نہ رسوا کیا گیا، نہ ذلیل کیا گیا، نہ اس کو یہ کہا گیا کہ تو فتنہ ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کوئی اگر سوال کرتا ہے جائز سوال، تو سوال کو تو برطرف رکھ دیا جاتا ہے، سوال وہ تو اس کا سوالیہ نشان ایک طرف رہ جاتا اور اس کو فتنے کا تخمہ دیتے، اور حاضرین جو ہوتے اس اجتماعیت کے ٹکٹیکے باندھ کے دیکھتے رہتے، ٹکر ٹکر نگاہوں سے دیکھتے رہتے، خاموش ہو جاتے کہ اب یہ ذمہ دار نے جو بات، اور سمجھتے اس بات کو کہ اس نے ایسے شخص کو کہا کہ جو بالکل ایکٹیو، جماعت کے کاموں میں ایکٹیو ہے، اس پر اس نے فتنے کا تمغہ لگا دیا، چارجز لگا دیا، تو خاموش بیٹھ جاتے، سوٹ ہو جاتے۔ لیکن اس شخص کو یہ نہیں کہا جاتا اس وقت میں یا بعد میں بھی کہ بھئی آپ نے کیا کہی، غلطی ہوئی، آپ سے تسلیم کیجیے غلطی، معافی مانگیے اس شخص سے۔ نہیں، اس شخص کے ذریعے سے وہ بات کو اٹھانے کے بعد بھی پھر بھی وہ بات دبا دی جاتی ہے، ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے۔ یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے بتایا کہ بالکل آپ کی بات برابر ہے، اس کا جواب میرا لڑکا دے گا۔ ان کے فرزند نے جواب دیا کہ بھائی ہم کو بھی اتنا ملا جو آپ کو ملا، بن نہیں پا رہا تھا تو میں نے میرا جو کپڑا تھا میرے والد محترم کو دے دیا، انہوں نے بنا لیا۔ اس طرح سے کلیریفیکیشن، اطمینان بخش جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اطمینان بخش جواب مل گیا نا اب آپ کو، آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ آپ نے شک کیا ہمارے خلیفہ پر، اور پھر خلیفہ کیسے تیز و ترار کہ راستے سے کوئی جا رہا ہے، درے والے درہ رکھتے تھے پاس میں کہ ایک شخص جا رہا ہے تو ایسی مریل چال کیوں چلتے ہو ایمان والے ہو کے؟ بیمار ہو؟ فرمایا نہیں، تو پھر ایسی چال مت چلو، بالکل حشاش بشاش چلا کرو، درہ نکالا، اس طرح سے اٹینشن رکھتے تھے امت کو۔ پھر اسی خلیفہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ، عورتوں کے حقوق کیسے، عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی بولنے کی آزادی، یہ نہیں کہ خواتین کا آواز بھی پردہ ہے، گھر میں بندے رہنا چاہیے، اس کا تو آواز بھی پردہ ہے، چہرہ نہیں دکھنا، ہتھیلی نہیں دکھنا، یہ ساری چیزیں ان کو بھی بولنے کی آزادی۔ کیسی آزادی کہ راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک خاتون نے راستہ روک لی اور ڈائریکٹ چارجز لگا دی، آپ نے تو ہمارا حق مان دیا عورتوں کا، خواتین کا آپ نے تو
حق مار دیا، تھرا گئے، میں نے حق مارا، آپ نے حکم نامہ نہیں نکالا، کون سا؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آپ نے میعاد مقرر کر دیا عورتوں کے مہر کی کہ بس اس سے زیادہ مہر خواتین نہ باندھیں، بہت باندھ لیتی ہے، اس طرح سے کہا، اور اس سے زیادہ نہ باندھے، ایک میعاد مقرر کر دیا، ایک فکس کر دیا کہ اتنا ہی مہر باندھے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کوئی ایسی میعاد مقرر نہیں کی۔ اللہ کے قاعدے کے حساب سے تو کوئی خاتون چاہے کتنا بھی مہر باندھ سکتی ہے اپنا شوہر سے، پہاڑ برابر سونا بھی باندھ سکتی۔ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ عمر غلطی پر تھا، اپنی غلطی تسلیم کی، عمر غلطی پر تھا، ہے خاتون میں اپنا حکم نامہ واپس لیتا ہوں۔ یہ چیز ایک عورت کو ایسا انصاف، اس کی بات ایسی سننا، اور ایک ذمہ دار قسم کے مجلس میں اگر کوئی سوال کر دے، ایسا فرد جو باقاعدہ ان کے ساتھ میں شریک ساری ایکٹیویٹیز میں، اس کو تمغہ دیا جاتا، ارے یہ تو فتنہ ہے، اور خاموش جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ ساری چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ دعویٰ یہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، اجتماعیت میں داخل ہو جاؤ، جنت کا ٹکٹ حاصل کر لو، یہ سارے چاکلیٹ دینے کے کام، اور خود کا معاملے یہ۔ اگر کوئی شخص کسی بات پر یہ کہے کہ بھائی یہ فلاں جو اجتماعیت کا فیصلہ ہے، یہ جو فلاں نکات ہے، جس پیٹرن پر اجتماعیت ہم کو چلانا چاہتی ہے، تو وہ نقطہ تو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، یا فلانا عقیدہ تو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، اگر وہ بات پیش کرے تو اس کی ایک تو بات سننے کو تیار نہیں، سن لیے تو اس پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب اتنی بڑی اجتماعیت ہماری، ہم غلط ہو سکتے کیا؟ ہر ایک شخص بلکہ قرآن کی آیت پر غور و تدبر کرتے، ان کا دل مانتا اس کو، لیکن کیونکہ بڑے ذمہ دار ایک بڑی شخصیت نے کتاب میں لکھ دیا، میں اکثر و بیشتر میرے درست پیش کرتا ہوں، کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، عیسیٰ السلام آئیں گے، تو کیسی وہ بات کو ہم تسلیم کریں؟ وہ کتاب غلط ہو جائیں گے، جو تو ہمارے نصاب کا حصہ ہے کہ وہ پڑھیں گے، فلاں کتاب پڑھیں گے تو ہم رکنیت میں شامل کریں گے، اس کو اجتماعیت میں لیں گے، جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ اگر اس نے کہا کہ یہ کتاب نہیں پڑھتا میں، تو ہی از ناٹ لائبل فار اجتماعیت، رکنیت کے لیے لائبل تھوڑی ہے وہ، یعنی وہ کتاب فرسٹ ہو گئی، قرآن نعوذ باللہ سیکنڈ میں چلے گیا، اور عقیدہ قرآن پر۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیے، جو آخری خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 16 نکات بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بیچ اگلے سال، آنے والے ورش میں، آنے والے سال میں، آنے والے ایئر میں آپ کے بیچ ایسا لگتا ہے، کہا رہوں چاہے نہ رہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگتا ہے سے مراد یہ کیا کہ بالکل رہیں گے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ لگتا ہے فرمایا اس میں آتا ہے، کیونکہ قرآن گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کس کی موت کب ہوں گی، اس کا موت کا وقت، اس کا دن اور اس کی تاریخ مقرر ہے، اور جگہ تک کے مقرر ہے، جو اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن نہیں بتایا جاتا ہم کو حدیثوں کے ذریعے سے کہ آپ سے سب کا کون سا موت کا دن تھا، کب مرنے والے تھے، تو وہ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا انتقال کا وقت۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ چاہتے تو اپنی عمر کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے تھے اللہ سے، مگر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا۔ پھر یہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، ایسا جیسا ججمنٹ ہوتا ہے کسی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ججمنٹ پاور بہت پاورفل تھا، تو وہ آپ نے کیا، وہ خطبہ دیے کہ اگلے سال میں رہوں چاہے نہ رہوں۔ اب پھر اس میں جو نکات آتے اس پر باقاعدہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا، جیسا اس میں 15واں نقطہ آتا، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائے، یعنی اگلے تک کے پہنچاؤ، اور پھر اگلے والے بعد والے اگلے لوگوں تک کے پہنچائے۔
اور یہ ممکن ہے کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ممکن ہے مطلب اندیشہ کہ ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں کہا کہ ایسا ہوگا ہی، مسٹ نہیں کہا، کین ہو سکتا، مطلب یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ کیا فرمایا کہ بعد والے، تو اس وقت میں موجود کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ بعد والے کون کہلائے؟ آپ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بعد میں تابعین، جنہوں نے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو دیکھا، اس کے بعد میں تابعین، اس کے بعد میں پھر بعد والے ہم بھی سب ہم شمولیت ہیں، شامل رہیں گے ہم اس میں، کہ کیا فرمایا کہ پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکے بات کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات پیش کی ہے؟ قرآن پیش کی ہے، تو قرآن کی بات کو بعد والے پہلے والوں سے بھی بہتر سمجھ لیں، یہ ممکن ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن نہیں، ہمیں باندھ دیا جاتا ہے جونی تفسیر سے۔ یہاں تک کیا ہے کہ بھائی وہ تفسیر، اگر آپ جونی تفسیر تفاسیر کسی نے پڑھا نہیں اور اس نے قرآن کا اپنی ترجمانی کیا، تو اس نے صحیح بھی کیا تو بھی غلطی پر ہے، یہاں تک کہ فرمان ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ پھر ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا حدیث میں جو آتا کہ صحابہ کو فرمایا، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، کہ بعد والے کچھ عمل میں، کچھ معاملات میں تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے، تم سے بھی زیادہ افضلیت کو پہنچ جائیں گے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیسے؟ تو فرمایا کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں گا اور وہ اسلام پر قائم رہیں گے سچے دل سے، بالکل دلی رغبت کے ساتھ میں۔ تو یہ ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن جو اسلام پر قائم ہے، قرآن پر قائم ہے، صحیح معنوں میں دلی رغبت کے ساتھ میں، ان کے لیے معاملہ کہ جو پہلے والے تھے ان سے افضل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر قرآن میں بھی ہے کہ ایسا کرو گے تو تم کو جنت فردوس ملیں گی، اس میں پہلے اور بعد والوں کا تھوڑی ذکر ہے کہ انبیاء کرام تک کے جنت فردوس محدود کر کے رکھ دی گئی، یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے تک کے محدود کر کے رہ گئی۔ ارے جنت فردوس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، ہم ویسے عمل پیرا ہو جائیں، ہم اس طرح کی اجتماعیت کو قائم کرنے والے بنے، لیکن دعوے داری تو کھوکھلی دعوے داری کی جاتی اجتماعیت کی، بتایا جاتا اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک اکیلا فرد بھی ہے اگر وہ کیا آتا نہیں کہ جب تک ایک ایمان والا قائم ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا کاروبار چلاتا رہے گا جب تک کہ ایک ایمان والا بھی موجود ہے۔ ایسا تھوڑی آتا جب تک کہ ایک اجتماعیت بھی موجود ہے، کئی ایمان والوں کی اجتماعیت بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کام چلائے گا، دنیا کا کاروبار چلائے گا۔ اس طرح سے تھوڑی آتا ایک فرد فریق سے فرقہ بنتا۔ ہم نماز پڑھتے، میں ہمیشہ میرے درس میں کہتا ہوں، نماز پڑھتے تک ایک اکیلا بھی رہا تو اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا، نماز اس کو معاف نہیں ہو جائیں گی کہ ارے اب تو کوئی ہے ہی نہیں مسجد میں، آیا ہی نہیں کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو گویا کہ چلو اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ تو اس پر اتنے وقت کے، چلو ظہر میں کوئی نہیں آیا تو ظہر کی معاف، عصر میں کوئی آیا مسجد میں تو عصر کی جماعت ہوگی، مغرب میں نہیں آیا کوئی تو چلو مغرب کی نماز بھی مت پڑھو، معاف ہو جائیں گی، کیونکہ اجتماعیت اکیلا کیسے نماز پڑھیں گے بھائی؟ یہ تو ایسا ہو جائے گا۔ ان باتوں کو بھی ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسی اجتماعیت قائم کرنے کی۔ پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر اجتماعیت قرآن کے خلاف میں کچھ معاملات میں جائے، عقائد اپنے بگاڑ کے رکھ دے، تو ایک معمولی کارکن کو، ایک معمولی فرد کو حق بنتا کہ ان سے کٹے کیا، وہ تو ان سے مل کے کام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ آٹومیٹک ڈائریکٹلی کاٹ دیتے اس کو ڈائس پہ موقع نہیں دیا جاتا بولنے کا، تو اللہ پھر دوسری سبیل تیار کرتا اس کے لیے، یعنی کہیں اور بول۔ یہاں 10 لوگ سنتے، 20 لوگ سنتے، 4 اجتماع میں جمع ہوتے، بس کوئی ہفتے میں 4، کہیں پر 10، کہیں پر 20، اب تیری ہزاروں لوگ سنیں گے۔ اس شہر میں تیری آواز کو سنتا تھا، اب پوری دنیا میں تیری آواز سنیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سبیلیں تیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، بس نیت صاف ہونا چاہیے۔ تو ہم دعا کریں اجتماعیت میں رہ، کسی بھی جماعت سے جڑ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اجتماعیت میں رہ کے کام کریں، لیکن یہ نہ سوچے کہ بھائی فلاں جو قرآن کے خلاف بات تھی وہ اجتماعیت ماننے کو تیار نہیں تھی تو میں ان سے سہمت ہو گیا، میں نے کمپرومائز کر لیا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں چاند ہے ایک ہاتھ میں سورج بھی دے دیں گے تو بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا قرآن کے معاملے میں. اور وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا کے گئے, اللہ نے ہم کو سکھایا. اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے کوئی الگ الگ زمانے نہیں ہے. اس وقت میں وہ بھی وہی اللہ تھا جو تقاضا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انبیاء اکرام سے, اسلام کو ماننے والوں سے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے وقت میں بھی وہی اللہ تھا, آج بھی وہی اللہ ہے, قیامت تک وہی اللہ رہے گا ایک اللہ, اور اس کا میسج بھی وہی رہے گا. اس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ ہونے والا نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے جو دین اپنا خود ساختہ دین بنا کے رکھا ہے کہ بس شخصیت پرستی, کہ میں نے جس شخصیت کی بات مانی وہ شخص غلط بول ہی نہیں سکتا, میں جس اجتماعیت سے جڑا ہوں وہ اجتماعیت غلط ہو نہیں سکتی. اب قرآن کے دائرے میں وہ اجتماعیت کی بات غلط ثابت ہوتی ہے, غلط عقیدے میں ملوث. یہ چیز کو بھی ایک عام ایمان والے کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اجتماعیت کے بعد اپنے تقاضے رکھنے اور اجتماعیت کو حق بات پیش کرنے کی, ایک معمولی فرد کی بھی بات کو پیش کرنے کا موقع دینے کی اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.